برنو نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين صدق اللہ العظیم۔ قل آپ فرما دیجئے ما کنت تو نہیں ہوں میں بدعن پہلا من الرسول رسولوں میں سے، فرما دیجیے میں رسولوں میں سے کوئی پہلا نہیں ہوں، وما ادری اور نہ ہی میں جانتا ہوں ما یفعل بی کیا ہوگا میرے ساتھ، ولا بکم اور نہ یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، ان مگر اتبع میں پیروی کرتا ہوں اس کی جو وحی کیا جاتا ہے میری طرف، وما انا اور نہیں ہوں میں الا نذیر مبین مگر واضح ڈرانے والا۔ کفار مکہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی طرح کے اعتراض ہوتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرنے کے لیے وہ مختلف قسم کے مطالبات سامنے رکھتے تھے۔ پیچھے آپ کئی مرتبہ اس عنوان کی آیات میں یہ پڑھ کر آئے ہیں۔ اب مطالبے ان کے کیا ہیں؟ عجیب و غریب مطالبے تھے۔ کبھی کہتے آپ آسمان کے ٹکڑے ہمارے اوپر گرا دیجئے، کبھی یہ کہتے اللہ اور اس کے فرشتے ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں، کبھی وہ کہتے کہ آسمان سے کوئی ایسی کتاب نازل کیجیے جس کو ہم از خود پڑھ لیں، ہمیں کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہ ہو، کبھی کہتے آپ سرزمین مکہ میں پانی کے چشمے جاری کیجیے جن سے باغات اگیں، طرح طرح کے پھل اور میوے دیں اور یہاں پر ایک ہریالی ہو جائے۔ کبھی ان کا مطالبہ ہوتا تھا چلو ہمارے لیے نہیں اپنے لیے سونے کا ایک گھر بنا لیں۔ یہ ان کے عجیب و غریب قسم کے مطالبات ہوتے تھے کفار مکہ کے۔ اچھا، اس آیہ کریمہ میں بھی ایک انوکھا مطالبہ لے آئے۔ مطالبہ کیا ہے؟ آپ ہمیں غیب کی خبریں بتائیں تو ہم پھر آپ کی بات مانیں گے۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی نے اس کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ محبوب آپ کہہ دیجیے میں کوئی انوکھا رسول ہوں؟ جو تم میری نبوت کا انکار کر رہے ہو، مجھ سے پہلے رسول نہیں دیکھے؟ مجھ سے پہلے بھی تو بے شمار رسول تشریف لائے، ان میں سے کسی نے چشمے بہائے، ان میں سے کسی نے آسمان کے ٹکڑے گرائے، ان میں سے کسی نے اپنے لیے سونے کا گھر بنایا۔ تو جب انہوں نے کچھ نہیں کیا تو میں بھی انہی کی لڑی سے ہوں، لہٰذا مجھ سے بھی ایسے مطالبے کیوں کر رہے ہو؟ باقی نہ صحیح تو 3 نبیوں پر تو مکہ والوں کا یقین تھا نا، ایک جناب ابراہیم پر، ایک جناب موسیٰ پر، ایک جناب عیسیٰ پر۔ یہ تو مکہ والے انہیں اللہ کے سچے رسول مانتے تھے اور ان کی پوری ہسٹری سے واقف تھے، ان کے علماء نے انہیں بتایا تھے سارے حالات کو۔ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ مکہ آباد کرنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہاتھ ہے۔ پھر ان کے جتنے تجارتی قافلے یمن کو، شام کو جاتے، راستے میں کئی پہلی قوموں کے برباد آبادیاں ان کو نظر آتی۔ اب یہ کھنڈر دیکھ کر ٹھہر جاتے اور وہاں قریب بسنے والے لوگوں سے پوچھتے بھائی یہ آبادی کیوں کھنڈر بن گئی؟ وہ کہتے یہاں اللہ کے نبی رہتے تھے، قوم نے نافرمانی کی، تباہ کر دیے گئے، اس لیے سارا پتہ تھا۔ اب پوچھا جا رہا ہے کہ میں کوئی انوکھا رسول ہوں جو میں نے کوئی انوکھا دعویٰ کر دیا ہے؟
کہ جو تم میرے دعوے کا رد کر رہے ہو، سارے نبی یہی کہتے رہے اللہ ایک ہے، وہی میں بھی کہہ رہا ہوں۔ سارے رسولوں نے ایک پیغام دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، مستحق کی عبادت وہ ہے، اور وہی پیغام میں دے رہا ہوں۔ تم کس بات پر میری بات کو رد کر رہے ہو؟ ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، انہی کی طرح کا ایک رسول اللہ نے مجھے بنا کر بھیجا۔ اچھا، پھر دوسرا ان کا اعتراض کیا تھا کفار مکہ کا؟ جی دیکھیے، آپ چلتے ہیں پھرتے ہیں، بازار جاتے ہیں، جنگیں لڑتے ہیں، پھر دیکھیے آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں شادیاں کر رہے ہیں، پھر آپ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک انوکھی منطق نکالی ہوئی کہ پھر آپ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ بولی قریب ترین کی امت کے لوگوں نے بھی بولی ہے، یہ کوئی انوکھی بولی نہیں، کافروں کی یہ بولی آج سے 100 سال پہلے کے لوگوں نے بھی بولی ہے، اور آج بھی بولی جا رہی ہے۔ وہ ہماری طرح کے ہیں کیونکہ وہ بھی کھاتے ہیں وہ بھی پیتے ہیں، وہ ہماری طرح کے ہیں کیونکہ انہوں نے شادیاں کی، ہم نے بھی کی ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں ہم پیتے ہیں۔ یہ بولی کفار نے بولی تھی سب سے پہلے، مکہ کے کافروں نے یہ بولی بولی تھی۔ وہ کہتے تھے آپ بازار جاتے ہیں، آپ کھاتے ہیں، آپ پیتے ہیں، آپ پہنتے ہیں، آپ شادی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسول نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات، آپ کے ماننے والے غریب ہیں، اس لیے آپ رسول نہیں ہو سکتے۔ اب قرآن نے کیا جواب دیا؟ ما کنت بدعا من الرسل، ان سے پوچھئے میں کوئی پہلا رسول ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام کھاتے نہیں تھے، عیسیٰ کھاتے نہیں تھے، ابراہیم کھاتے نہیں تھے، اسماعیل کھاتے نہیں تھے، یحییٰ ادریس الیاس سب کھاتے تھے، میں کوئی انوکھا ہوں؟ اچھا یہ بھی جنگیں لڑتے تھے، یہ بھی پھرتے تھے، انہوں نے بھی شادیاں کی ہیں، میں نے تو ابھی صرف ایک خدیجہ سے کی ہے، سلیمان علیہ السلام نے تو 300 عورتوں سے شادی کی ہے، میں نے تو ابھی آغاز کیا ہے، تو تم میری ایک شادی پر معترض ہو گئے ہو؟ سلیمان اللہ کے نبی کو تم اللہ کا نبی تسلیم کرتے ہو، اور یہ بھی پوچھا ہے کبھی کہ سلیمان نے کتنی شادیاں کی؟ سلیمان علیہ السلام نے 300 شادیاں کی، تو تم مجھ پر اعتراض کر رہے ہو؟ میں کوئی انوکھا رسول ہوں کہ میں نے کوئی انوکھی بات کر دی ہے؟ رہی غریبوں کی کہانی تو سنو، سارے نبیوں کے ماننے والے غریب تھے، یہ کوئی میرے ہی بات نہیں ہے، سارے نبیوں کے ساتھ چلنے والے غریب تھے۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے، دین غریبوں میں آیا، غریبوں میں رہے گا، غریبوں سے ہی اٹھ جائے گا۔ ہم تھوڑی سی اپنی ہسٹری کو دیکھ لینا، جب علم کم تھا نا، جب سکول کوئی ہوتا تھا، جب سکول جانے کے لیے کئی میل چلنا پڑتا تھا، اور لوگوں کے پاس تعلیم کم تھی، بہت کم پڑھنے والے لوگ ہوتے تھے، کسی گاؤں میں خط آ جاتا تو سارے گاؤں میں ایک بندہ تھا جو خط پڑھتا تھا، اور اس کی اپنی مرضی جس مرضی بولی کا پڑ جاتا۔ خط لکھوانا ہوتا تو ایک بندے کے پاس جاتے خط لکھ دے، لیکن اس دور میں کیا تھا؟ ادب تھا، حیا تھا، شرم تھی۔ آج علم آ گیا نا، آج علم کا نتیجہ کیا نکلا؟ مسجدوں میں موبائل چل رہے ہیں، مسجدوں میں بیٹھ کر کال آ جاتی ہے تو سن لیتے ہیں، مسجدوں میں ہی بولی بولتے ہیں، مسجدوں میں ہی بے ادبیاں کر رہے ہیں۔ میں نے چند دن پہلے کی کہانی ہے، میں نے وہ ہمارا جو ندیم ہے گیٹ پر ڈیوٹی دیتا ہوں، میں نے اس کو دکھایا، چار ہماری مسجد کے کچھ ایسے نمازی ہیں جنہوں نے وہاں کھڑکی میں جوتیاں سیدھی رکھی ہوئی ہیں، کھڑکی میں جوتیاں سیدھی رکھی ہوئی ہیں، ان کو آپس میں ان کے نیچے کے تلے ملائی نہیں ہیں، جس طرح اسٹیل پہنتے ہیں اس طرح اٹھا کر رکھی ہوئی ہیں کھڑکی میں۔ اور میں نے اس ندیم کو بلا کر کہا، میں نے کہا یہ دیکھو، یہ علم کا کمال ہے، یہ ہے ہماری علم۔
مسجدوں کا تقدس ختم ہو گیا، رشتوں کا حیا ختم ہو گیا، چھوٹے بڑے کا احترام ختم ہو گیا، معاشرہ ختم ہو گیا، ہر طرح سے افراتفری کا عالم ہے، کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں بن رہا۔ وہ سادے لوگ اچھے تھے، وہ سادگی والے اچھے تھے۔ دین غریبوں میں رہا ہے، غریبوں میں رہے گا، غریبوں سے اٹھ جائے گا۔ امیر تو بات مانتے ہی نہیں ہے، امیر تو دین کی بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ امیروں سے بات کر کے تو دیکھو صحیح، کسی امیر کی بچی کو کہہ دو کہ برقع پہن، کسی امیر کی بچی کو کہہ دے سر پر دوپٹہ رکھ، ٹھیک ہے، تو آپ کو آگے سے کھری کھری سنائے گی۔ اور غریب کی بچی کو آپ تربیت کرنے لگے تو وہ مان بھی جاتی ہے، غریب بھی مان جاتے ہیں۔ دین غریبوں میں رہا ہے، غریبوں میں رہے گا۔ تو کہا یہ تمہارا اعتراض بنتا نہیں ہے، سارے نبیوں کے ماننے والے غریب ہی تھے، امیر نہیں تھے، اس سے تمہارے یہ اعتراض نہیں۔ تو اللہ اپنے محبوب پر اٹھنے والے اعتراضوں کا جواب دے رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وما ادری، میں نہیں جانتا، ما یفعل بی ولا بکم، میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اچھا یہاں بھی لوگوں نے بڑی غلطی کھائی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو حضور کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا۔ دو باتیں اچھی طرح ذہن نشین رکھنا، اور اس پر ایک حوالے نہیں سینکڑوں حوالے موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ حکم ہے دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے نہیں ہے کہ بس دنیا میں میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا میں نہیں جانتا۔ اب اس کا مطلب مکہ والے میرے ساتھ کیا کریں گے؟ پہلے نبیوں کی طرح مجھے بھی نکال دیں گے یا نہیں نکالیں گے؟ پہلے نبی جس طرح شہید کیے گے مجھے بھی کوئی شہید کر دے گا یا میں بچ جاؤں گا؟ اور تم مکہ والے ایمان لاؤ گے یا نہیں لاؤ گے؟ یہ میں از خود میں نہیں جانتا۔ دنیا کے اعتبار سے میرے آقا نے فرمایا میں نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ رہی بات آخرت کی تو وہ تو میں جانتا ہوں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ نے مجھے مقام محمود کا وعدہ کر رکھا ہے، شفاعت کبریٰ کا مالک بنا رکھا ہے، اور میں تو عشرہ مبشرہ کو جنت خود دے رہا ہوں، تو مجھے یہ نہ بتاؤ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ آخرت کی کہانی نہیں ہے، یہ دنیا کے اعتبار سے یہ ہوگا۔ نمبر دو، یہاں جو نفی کی گئی ہے نا وہ درایت کی گئی ہے، علم کی نہیں ہے۔ ما ادری کا لفظ ہے، ما عالموں کا لفظ نہیں ہے۔ یہ ذرا غور سے سمجھ لینا اس آیت کو۔ ما ادری میں درایت سے نہیں بتا سکتا، ما عالموں نہیں ہے کہ میں نہیں جانتا، ما ادری میں درایت سے نہیں کہہ سکتا۔ درایت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی قیاس سے، کسی ہیلے سے، کسی اٹکل پچو سے علم حاصل کرنا، کوئی اندازہ لگا کر علم حاصل کرنا، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں درایت، ادری۔ اور علم جو ہوتا ہے اس کے لیے عالم کا لفظ ہے، اور سرکار دو عالم نے جو حدیث میں فرمایا نا وہ بھی اسی طرح فرمایا، ادری کا لفظ فرمایا۔ کیا مطلب؟ میں از خود نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اور یہ میری ہی نہیں بات، سارے نبیوں کا یہی دعویٰ تھا، ہم خود نہیں جانتے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ہمارا رب جو ہمیں بتاتا ہے ہم وہی بتاتے ہیں۔ اور اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ ذاتی علم اللہ کا ہے، حضور کا علم عطائی علم ہے، جو اللہ نے اپنے محبوب کو علم دیا وہ علم ہے۔ تو اس لیے فرمایا ما ادری، میں درایت سے، میں کوئی قیاس سے، میں کوئی لائنیں کھینچ کر، میں کوئی لکیریں کھینچ کر، میں کوئی قیاس سے لگا کر، میں کوئی اٹکل پچو کے ذریعے نہیں بتاتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہاں سنو، میں کس کی پیروی کرتا ہوں؟ ان اتبع الا ما یوحی، میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میرا رب میرے پر وہی کرتا ہے، جو میرا رب مجھے بتاتا ہے میں اس کی اتباع کرتا ہوں، جو میرا رب مجھے فرماتا ہے میں اس کے پیچھے چلتا ہوں۔ رب فرما دے محبوب چشمے نکال تو میں 1 منٹ لگاؤں گا، رب کہہ دے محبوب یا باغ اگا دے تو میں 1 منٹ لگاؤں گا، رب فرما دے محبوب سونے کا گھر بنا تو میں 1 سیکنڈ میں بنا لوں گا، رب فرما دے محبوب مکہ والوں کو فرشتے دکھا تو میں 1 منٹ میں دکھا دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں پابند ہوں اپنے اللہ کے حکم کا، میرا اللہ جو حکم مجھے دیتا ہے میں وہی کرتا ہوں۔
इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा, मैं वही करता हूँ जिसकी वही मेरी तरफ की जाती है। मेरा रब मुझे हुक्म देते, जो हुक्म दे मैं वो कर दिखाऊंगा। आया ना अरबी, उसने कहा खजूर का पौधा चल कर आ जाए, तो मेरे रब ने फरमाया महबूब चला दे, तो मैंने चला दिया। आया ना अबू जाल, कहने लगा चांद तोड़ कर दिखा दो, तो रब ने क्या फरमाया महबूब तोड़ देना, तो मैंने अबू जाल के कहने पर नहीं तोड़ा, मैंने उसके कहने पर तोड़ कर दिखाया, क्योंकि मैं उसकी पैरवी करता हूँ हुक्म की। अली की नमाज कज़ा हो गई ना, सूरज डूब गया, तो अली ने कहा मैंने अदा पढ़नी है, तो मैंने रब से पूछा, रब ने कहा महबूब करना इशारा, तो मैंने किया तो इशारा तो आ गया ना सूरज वापस। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा, मैं पैरवी करता हूँ उसकी जो मेरा रब मेरी तरफ वही करता है। मेरा रब मुझे फरमा दे, मैं तुम्हारे सारे मुतालबे पूरे कर दूंगा, और तुम कहो तो तुम्हारे कहने पर मुतालबे नहीं पूरे करूंगा। मेरा रब मुझे हुक्म दे तो सारे मुतालबे एक चुटकी से पहले पूरे कर। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैहि, मैं पैरवी करता हूँ उसकी जो मेरा रब मेरी तरफ वही फरमाता है। वमा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन, मैं नहीं हूँ मगर तुम्हें खुला डराने वाला। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह